إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام ماں اور بہنوں، انسان میں پائی جانے والی کمزوریوں، کوتاہیوں اور بری خصلتوں میں سے انتہائی بدترین خصلت اور بیماری جھوٹ بولنا ہے. یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے اور ایک ایسی کمزوری ہے اور ایک ایسا جرم اور گناہ ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے والے پر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر لعنت فرمائی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس بات پر بڑا زور دیا اور حکم دیا مومنوں کو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچو. جھوٹ ایسی خصلت ہے، جھوٹ بولنا ایسی بیماری ہے کہ جو اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان شیء ابغض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ ناپسندیدہ اور غیر پسندیدہ اور کوئی عادت نہیں تھی. یعنی جھوٹ بولنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسندیدہ تھا، آپ کے ہاں غیر پسندیدہ تھا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ منافق کے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں اور بیماریاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک خطرناک بیماری جھوٹ بولنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس آدمی کے اندر یہ چار خصلتیں بیک وقت پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے. اگر اس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے تو گویا کہ اس کے اندر منافقوں والی ایک خصلت پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ. اگرچہ یہ شخص جس کے اندر یہ چار بیماریاں بیک وقت پائی جاتی ہیں، اگرچہ یہ نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، روزے ہی کیوں نہ رکھتا ہو
اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہلاتا ہو، پکا منافق ہے۔ پہلے نمبر پر من اذا حدث کذب، کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب کسی کے پاس کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دے، بد زبانی پہ اتر آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 4 خصلتیں منافقوں کی خصلتیں ہیں، مسلمانوں کی خصلتیں نہیں۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن کی تعریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، مسلمان کبھی مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، ولا یکذبہ، اور مسلمان کبھی مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، دروغ گوئی کا مظاہرہ نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور مسلمان کبھی مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کرتا، کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ہر مسلمان کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون کی، جان کی، مال کی اور عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ جھوٹ اس قدر بری بیماری اور بری خصلت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور انسان کو جہنم میں لے جانے والی خصلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولو، سچ بولو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، وإن الرجل لیصدق ویتحری الصدق، آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائیاں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور ہمیشہ جھوٹ کا ہی پیچھا کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ یعنی اس قدر یہ بری خصلت ہے، اس قدر یہ کبیرہ گناہ ہے اور بری عادت ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ شخص قابل مذمت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصلت انتہائی ناپسند ہے، اور پھر یہ وہ انسان جو جھوٹ بولنے والا ہے، اس انسان کا وقار، قدر و قیمت اس قدر معاشرے کے اندر کم ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ بھی کسی آدمی سے جھوٹ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو لوگ اس کی بات پر کبھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ محدثین نے تو یہاں تک کہ جو راویوں کے اندر، حدیث بیان کرنے والوں کے اندر جو جرح کے خصلتیں اور ان کے عیوب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ بولنا، حتیٰ کہ انہوں نے اس آدمی کو بھی مجروح تصور کیا ہے جس پر جھوٹ کی تہمت لگ جائے، جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہو، اتنی بری خصلت ہے۔ یہ جھوٹ کیا چیز ہے جس کو معاشرے کے اندر معمولی سمجھا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی، کوئی مزاح کے طور پر، کوئی کسی کی جائیداد ہتھیانے کے لیے، کوئی کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے، کوئی کسی طرح سے کسی کو پریشان کرنے کے لیے بڑی آسانی سے زبان کو حرکت دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ رب العزت نے اس کو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں موقع دیا ہے، لیکن اس کو استعمال کیسے کیا جائے؟ جیسے بھی کوئی کرے گا اس کا پورا ریکارڈ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ علماء نے جب جھوٹ کی تعریف کی ہے تو علماء جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں هو الاخبار عن الشیء بخلاف الواقع، کسی چیز کے بارے میں ایسی خبر دینا جو حقیقت کے خلاف ہو، کسی چیز کے بارے میں ایسی خبر دینا، ایسے تاثرات کا اظہار کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو، جھوٹ کہلاتا ہے۔ یہ زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اشارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قلم کی تحریر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر طرح سے جو بھی خلاف واقعہ کسی کو، مثلا ایک آدمی کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے، تو وہ سر ہلا دیتا ہے نفی میں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح اشارے کے ساتھ، اسی طرح تحریر کر کے، کسی کو جھوٹا میسج سینڈ کر کے کسی طرح سے بھی کوئی اس میں شرکت کرے گا تو وہ جھوٹ کہلائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے اس بات کو آگے بیان کر دے، اپنے ظن اور تخمین کی بنیاد پر کہ شاید اس کا مطلب یہ ہوگا، شاید اس نے یہ کہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہ جھوٹ جو خلاف واقعہ کسی حقیقت کو بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا، اس کی علماء نے بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں، اور ساری کی ساری قسمیں سوائے چند قسموں کے جن کو توریہ کا نام دیا جاتا ہے، ساری کی ساری قسمیں شریعت میں حرام ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے جھوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میری ذات یا میری صفات میں کوئی میرا شریک نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے شرک سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عبادات اپنے ساتھ خاص کی ہیں، تمام تر عبادات اللہ کے لیے ہیں، جو اوصاف اللہ کے ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں، اللہ جل شانہ کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی عبادات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا کوئی جز نہیں، میرا کوئی حصہ نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، اللہ کے لیے اولاد قرار دینا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا حصہ قرار دینا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ دوسری قسم اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنے کی کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کی وہ تشریح بیان کرنا جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو نہیں سکھائی۔ قرآن پاک کا مفہوم اپنی مرضی سے بیان کرنا، قرآن پاک کی آیات کی اپنی مرضی مطلب کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق تشریح کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا ہے، اور القول علی اللہ بغیر حق ہے۔ اسی طرح شریعت کے واضح احکام کی موجودگی میں پیسہ لینے کی خاطر، فتویٰ فروشی کی خاطر، شریعت کے احکام کو جانتے ہوئے غلط فتویٰ دینا، یہ بھی اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کرسی عدالت پر بیٹھ کر شرعی ضوابط اور قوانین کو پس پشت کر کے
پیسے لے کر غلط فیصلہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ باندھنا ہے۔ دوسری قسم جھوٹ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے سے کیا مراد؟ پہلے نمبر پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے بارے میں اس طرح غلو نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا اور ان کو ان کی حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ قرار دینا، اللہ کا جز قرار دینا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر مبالغہ کرنا کہ جس سے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عیسائیوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محبت میں آ کر؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کر ان کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ معاملہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں اس طرح کی مبالغہ آمیزی کرنا کہ آپ کو اللہ کا حصہ قرار دینا، اور وہ اوصاف آپ کے بارے میں بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے بلکہ ان سے منع فرمایا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ دوسری قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میرے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، ایک بات میں نے نہیں کہی، ایک بات میں نے ارشاد نہیں فرمائی، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من قال علی ما لم اقل، جس نے میرے بارے میں وہ بات کی یا میرے حوالے سے وہ بات بیان کی جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس لیے کہ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں، اس لیے بغیر تحقیق کے ایسی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جو صحیح سند سے آپ سے ثابت نہیں ہے اور جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس کا انجام جہنم ہے، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی حدیث ہے آپ اس کو میسج کے ذریعے سینڈ کریں، کسی کو سنائیں، پہلے اس کی تحقیق کریں، معلوم کر لیں کہ کیا واقعتاً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد عام لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنا، عام لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنا، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت اس کو سربراہی عطا کرتا ہے، اس کو کسی ادارے کا انچارج بناتا ہے، سربراہ بناتا ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، ان کو اندھیرے میں رکھتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے بد نصیب ایسے ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کریں گے، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے اور ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک شخص شیخ زان، بوڑھا بدکار، آدمی بوڑھا ہو چکا ہے لیکن بدکاری سے باز نہیں آتا۔ بدکاری ہر عمر میں حرام ہے، لیکن بوڑھے ہو کر اس کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن جو بوڑھا ہو کر بھی بدکاری سے باز نہیں آتا، اس پر قیامت کے دن اللہ رب العزت بہت زیادہ ناراض ہوں گے، اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اس کے طرف کلام بھی نہیں کریں گے اس کے ساتھ، اور اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ اور دوسرا وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وہ سربراہ، وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کے ساتھ، وہ سربراہ جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا
وعائل مستکبر، وہ فقیر، تکبر ہر حال میں حرام ہے، لیکن فقیر آدمی اگر جس کے پاس کچھ نہیں وہ اکڑ اکڑ کے چلے، وہ تکبر کرے تو یہ اور زیادہ باعث مذمت ہے۔ تو فرمایا وعائل مستکبر، وہ فقیر جو تکبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ قیامت کے دن بہت زیادہ ناراض ہوں گے۔ دوسری قسم کسی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کی، کہ لطیفہ گوئی کے طور پر کسی کو لطیفہ سنانے کے لیے، ہنسانے کے لیے، جس کو ہم لطیفے کا نام دیتے ہیں، اس کو لکھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یوں ہوا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل اللہ۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، ویل جہنم کی سب سے گہری وادی ہے، جو لوگوں کو ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس کا مقصد صرف لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، خلاف واقعہ بیان کرنا، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے ایسی باتیں بیان کرتا ہے اور اس کو لطیفے کا نام دیتا ہے، اس کو مذاق کا نام دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ شریعت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یصلح الکذب فی جد ولا حزل، ہنسی کے طور پر یا سنجیدگی کے طور پر کسی طرح بھی ہماری شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، مذاق کے طور پر یا سنجیدگی کے ساتھ کسی طرح بھی شریعت کے اندر جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ جھوٹ کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان جھوٹا خواب بیان کرے کسی کے سامنے۔ بعض لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے ہر وہ خواب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، وہ خواب جھوٹا خواب ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ایک آدمی کہتا ہے مجھے خواب آیا کہ آج کے بعد تمہیں نمازیں معاف ہیں، ایک آدمی کہتا ہے مجھے خواب آیا کہ فلاں جگہ مزار تعمیر کر کے قبر بنا کر میلہ لگوا دو۔ یہ سب چیزیں، مجھے بشارت ہوئی، نام اس کو دیا بشارت کا، یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف جو خواب ہے جن سے آپ نے منع فرمایا وہ جھوٹے خواب ہیں۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے خواب میں فلاں شخصیت کی ملاقات ہوئی حالانکہ اس کو ہوئی نہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وعید بیان فرمائی ذرا غور سے سنیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من تحلم بحلم لم یرا، جس نے کوئی ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہیں، کلف ان یعقد بین شعیرتین، قیامت کے دن دو جو کے دانے اس کو دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ان کو گانٹھ دو، ولن یعقد بینہما، اور وہ ان کو گانٹھ نہیں دے سکے گا، ولن یفعل، اور نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی جنت میں جا سکے گا۔ کہا جائے گا یہ کام کر لو تو جنت میں چلا جاؤ، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے گا اور نہ جنت میں جا سکے گا۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، جو آدمی، کچھ لوگ بات کرنے کے لیے بیٹھے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہماری بات سنیں، یہ کن سنیاں لیتا ہے، قریب قریب بیٹھ کر چھپ کر ان کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چاہتے نہیں کہ یہ بات سنیں، وہ الگ سے ہو کر بات کر رہے ہیں، تو یہ اس اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صب فی اذنیہ الآن کا یوم القیامہ، قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اور جس نے مورتیاں اور تصویریں بنائیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ان کے اندر اسی طرح روح بھی ڈالو، نہ وہ ڈال سکے گا اور نہ وہ جنت میں جا سکے گا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی گواہی دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکبر الکبائر کا، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو جب آپ نے فرمایا شہادت الزور، الا و شہادت الزور، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اتنی 3 بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ڈر گئے اور ہم نے خواہش کی کہ آپ خاموشی اختیار فرمائیں، آپ اتنی زور سے جھوٹی گواہی دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جھوٹے کاموں کی نشاندہی فرمائی ان میں سے کسی فخر و مباحات کے لیے جھوٹ بولنا، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کا تعلق سید خاندان سے نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ سادات کی یہاں بڑی عزت ہے، لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی قدر کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، حقیقت میں اس کے پاس شجرہ نسب نہیں ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کی، یعنی اس کا باپ تو سید نہیں تھا، تو گویا کہ اس نے اپنا باپ کوئی اور بنایا، تو آپ نے فرمایا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ کسی کی سے کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے، فوائد حاصل کرنے کے لیے طمع اور لالچ میں آ کر جھوٹی تعریف کرنا، اس کے اندر وہ اوصاف نہیں ہے، اس کے بارے میں جھوٹی تعریف کرنا، یہ بھی جھوٹ بولنا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احسو فی وجوہ المداحین التراب، ایسی تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالا کرو، مٹی بھرا کرو۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر سودا سلف بیچنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک المسبل، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والمنان، کسی کے ساتھ نیکی کر کے جتلانے والا، اور تیسرا والمنفق صلاتہ بالحلف القاذب، جھوٹی قسم کھا کر سودا سلف بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا۔ اتنے کا لیا نہیں کہتا اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا ہے، اتنے کا بنتا نہیں کہتا اللہ کی قسم مجھے اتنے میں پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کا حق غصب کرنا، جھوٹی قسم کھا کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ حرم اللہ علیہ الجنہ واوجب لہ النار، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق اس سے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ صحابی نے پوچھا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے رسول اگرچہ معمولی چیز کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكَ، اگرچہ پیلو کے درخت کی ٹہنی کیوں نہ ہو، معمولی سی چیز بھی جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر وہ حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ اپنے مال کا عیب چھپانا، ایک تو یہ جھوٹ بولنا ہے، اللہ کو ناپسند ہے، دوسرا اس کے ساتھ سودا سلف میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 خرید و فروخت کرنے والے لوگ ان کو اختیار ہوتا ہے، سودا طے ہو گیا، سودا طے ہونے کے بعد ابھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے سودا خریدا ہے اس کو کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے آپ کے ساتھ سودا تو کر لیا تھا لیکن اب میں نہیں لینا چاہتا، آپ اس کو کینسل کر دیں۔ یہ آدمی جو سودا بیچنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس کی مجبوری کے پیش نظر اس بیع کو کینسل کر کے اس پر کوئی پلنٹی اور جرمانہ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر بیع اسی طرح رہتی ہے تو خرید و فروخت کرنے والے ان صدقہ و بینا، اگر بیچنے والا بھی سچ بتا دے کہ بھئی میرا سودا یہ ہے، اس میں یہ عیب ہے، واضح طور پر بتا دے، کوئی چیز چھپائے نہ، تو اللہ تعالیٰ بورک لہما فی بیعہما، تو ان کے سودے میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَإِنْ قَتَمَا، اور اگر وہ واضح طور پر نہ بتائیں بلکہ اس کو پتہ ہے بیچنے والے کو میری گاڑی میں، میرے سودے میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، لیکن چھپاتا بیان نہیں کرتا، تو محقت برکت بیعہما، تو ان کی ایک کی نیت میں فطور آنے کی وجہ سے اس بیع میں سے، اس خرید و فروخت میں سے، اس سودے میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اور بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، حضرت عبداللہ ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میری ماں نے مجھے بلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور کہا کہ آؤ میں آپ کو کوئی چیز دوں، ہم تو کہہ دیتے نا عمومی طور پر، اور پھر بچے کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ میری ماں نے مجھے بلایا ہے کہ آؤ میں آپ کو کوئی چیز دوں، تو آپ نے پوچھا تم کیا دینا چاہتی ہو؟ تو میری ماں نے کہا میں اس کو یہ کھجور ہے دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو اس کو بلا کر کوئی چیز نہ دیتی کتبت علیہ کہ کذبا، تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا،
اتنا حساس مسئلہ ہے کہ بچے کو بلا کر آؤ کوئی چیز دوں، نہ دینا، تو یہ بھی جھوٹ بولنا ہے، اور اس کے ساتھ بھی انسان کے نامہ اعمال میں گناہ اور جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا دعویٰ کرنا، حضرت سعید ابن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک عروہ نامی عورت نے ان کے گھر کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے۔ جب اس نے دعویٰ کر دیا اور اس پر اس نے حلف بھی اٹھا لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے دعویٰ کر دیا ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی موٹائی کے برابر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھ پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو تو اس کو اندھی کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا۔ بالکل اسی طرح ہوا، وہ عورت نابینا ہو گئی، اس کو بددعا پہنچی، نابینا ہو گئی، اور گھر میں دیواروں کو ٹٹولتے پھرتی تھی۔ ایک دن گھر کے اندر جو کنواں تھا اسی میں گر کر وہ مر گئی۔ جب تک زندہ رہی کہتی رہی مجھے سعید کی دعوت لے گئی، مجھے سعید کی بددعا لگ گئی۔ اس لیے جھوٹا دعویٰ کرنا یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے ایک اونچے مقام پر ایک محل کی بشارت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں حق پر ہوں لیکن لڑائی جھگڑے میں الجھنے کی بجائے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے جھگڑا بچنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جنت کے عین درمیان میں اس شخص کو محل کی بشارت دیتا ہوں لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق کے طور پر بھی کیوں نہ ہو، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ وببیت فی اعلی الجنہ، اور جنت کی اعلیٰ مقام پر اس کو بشارت دیتا ہوں ایک محل کی کہ جو لمن حسن خلقہ، جس کی اخلاق اچھے ہو جائیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بری خصلت سے بچیں کسی حال میں بھی، کہ انسان وقتی طور پر تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے تو جھوٹ بول لے گا، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں گر جاتا ہے، معاشرے میں لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ بعض اوقات جب وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی سچی بات کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ناپسند یہ چیز ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے۔ یہ مومن کی نہیں، یہ منافق کی خصلت ہے۔ مومن کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، سچ میں نجات ہے، جھوٹ ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بری خصلت سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائی اور میری بہنوں، جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول لے۔ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ انتہائی خطرناک ہے اور تباہی کا باعث ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو قدرات عطا کی ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے اس کو ملکہ عطا کیا ہے، اس سے صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھائے اور یہ کہے کہ میں یہ کام کر نہیں سکتا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، ڈھیری ڈھا دیتا ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کو قدرت بخشی ہے، اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کام کر سکے، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اپنی صلاحیتوں سے، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اس کی علماء نے کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ کرے نہ، دوسروں پر تکیہ کر لے، جی میں جدھر بھی جاتا ہوں کامیابی نہیں ملتی۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان یا نبی نہیں بن سکتا یا صحابی نہیں بن سکتا، اس کے علاوہ کیوں؟
کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہبی چیز ہے، اور صحابی وہی بنے ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں آپ کی حیات طیبہ میں زیارت کی ہو۔ یہ دو مقام کوئی نہیں لے سکتا آپ اس امت میں، لیکن اس کے علاوہ جو مقام بھی حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، جہاں بھی پہنچنا چاہے محنت اور کوشش کر کے کر سکتا ہے۔ دوسرا، اپنے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنے ساتھ دغا کرنا اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا، وہ یہ ہے کہ حق بات کو سننے کی کوشش نہ کرنا، اور قیامت کے دن یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے اپنے ساتھ بے وفائی کی ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پتہ ہے ایک جگہ پہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، ایک جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، ایک جگہ اردو زبان میں خطبہ ہوتا ہے، عملاً نہ جانا اور یہ کہنا نہ سنیں گے، نہ سمجھ آئے گی، نہ عمل کرنا پڑے گا، تو یہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے، اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ اس لیے یہ بدترین قسم ہے انسان کی جھوٹ بولنے کی۔ اسی طرح جھوٹی خبریں پھیلانا، مسلمانوں کو غمزدہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو مرجفون کہا ہے۔ یہ منافقین کی صفت تھی کہ جو مسلمانوں کو غمزدہ کرنے کے لیے، کسی مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے اس کے بارے میں جھوٹی افواہ پھیلا دینا اور کہنا اچھا اس کی تو 4 دن کی نیند حرام کرتا ہوں نا، یہ حرام ہے شریعت میں، میں نے شوشہ چھوڑ دیا ہے، اب یہ تو کچھ دن پریشان رہے گا۔ کسی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹی بات کہنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسی طرح معاشرے کے اندر ایک برائی جو کئی سالوں سے پھیل چکی ہے وہ یہ ہے اپریل فول۔ اپریل کے مہینے میں 1 تاریخ کو جھوٹ بولنا، یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت نہیں۔ شریعت کے اندر مزاح کرنا جائز ہے، مزاح کسی کے ساتھ ہنسی مزاح کرنا، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا انی لامزح ولا اقول الا حقا، میں آپ کے ساتھ کبھی ہنسی مذاق بھی کرتا ہوں لیکن میں حق بات کہتا ہوں، وہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتا، خلاف واقعہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے حضرت جی مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھئی ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت جی مجھے سواری کے لیے چاہیے، اونٹنی کے بچے کو میں پرورش کروں گا یا اس پر سواری کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے آپ کو جو بھی دیں گے کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا، آپ کو جو بھی سواری کے لیے اونٹ ہم دیں گے کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو یہ حق بات پر مبنی مزاح، لیکن خلاف واقعہ مزاح اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ اپریل فول یہ کافروں کی رسم ہے، کافروں کی طرف سے آئی ہے۔ ہماری شریعت میں جس طرح جھوٹ مارچ میں بولنا منع ہے، فروری میں بولنا منع ہے، جنوری میں بولنا منع ہے، اسی طرح اپریل کے اندر بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے آپ جانتے ہیں، ہر سال کتنی اموات ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ کسی کے بارے میں جھوٹی خبر دے دی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا، اس کے ذمہ دار یہ سارے۔ کسی مسلمان کو اس بارے میں نہ کوئی میسج سینڈ کرنا چاہیے، نہ کسی کو فون پہ ایسی بات کرنی چاہیے، نہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا چاہیے اس جواز پر کہ جی اپریل فول ہے، اس میں جو بھی کریں جائز ہے۔ کس نے جائز قرار دیا؟ اللہ نے جائز نہیں قرار دیا، حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس بری خصلت سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق بخشے اور اسی پر ہمیں قائم رکھے، اسی میں نجات ہے، اور بری خصلات اور جھوٹی باتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ محترم بھائیوں، ہمارے محترم قاری عبدالمنان طور صاحب جو یہاں خیتان میں رہتے ہیں اور انٹرنیشنل اسکول میں ٹیچر بھی ہیں، ان کی والدہ کچھ روز پہلے وفات پا گئی ہیں اور وہ پاکستان گئے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری والدہ محترمہ کل سے کافی سیریس ہیں، بیمار ہیں، اور ابھی بھائی کا فون آیا تھا جمعے کو آنے سے پہلے، ہاسپٹل سے ان کو گھر لے کر جا رہے تھے۔ ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ملک کے لیے بھی اور عالم اسلام میں جو اس وقت اسلامی ممالک کے احوال ہیں اس پر خصوصی دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس ملک کو بھی، سعودیہ کو بھی، پاکستان کو بھی، تمام بلاد اسلامیہ اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجتهم في المهديين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.